ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی اور اس میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی کہ اس بات پر بھی بیعت کرو کہ لوگوں سے نہیں مانگو گے. تو ہمارا دین ہمیں لوگوں سے استغنا سکھاتا ہے، لوگوں سے غنی کرنا سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غنی، حوصلے والے، سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے. 3 لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یحب الغنی الحلیم المتعفف، یعنی وہ شخص جو لالچ نہیں رکھتا، لوگوں کی چیزوں سے، ان کے مال اسباب، ان کی دنیا سے بے نیاز ہے کہ اللہ سب کو ان کا دیا نصیب کرے اور ہمیں اپنی جناب سے دے. ہمیں لوگوں کا محکوم نہ کرے، لوگوں کے بس میں نہ ڈالے، لوگوں کا محتاج نہ کرے. دوسرا الحلیم، جو حوصلے والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، برداشت کر لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی کہ انسان دوسروں کی بات برداشت کر لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ذرا سی بات کہیں تو اسی وقت وہ ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، صبر اور حوصلے سے برداشت کر لیتے ہیں. اور تیسرا ہے المتعفف، جو سوال سے بچے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے. اور 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں. نمبر 1 البذیء، بد زبان، گالیاں دینے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے نفرت ہوتی. الفاجر، غلط کام کرنے والا، گناہگار. اور السائل الملح، چمٹ کے لوگوں سے مانگنے والا، پیچھے پڑ جانے والا کہ بس دے کے ہی چھوڑو. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند. لوگوں کو اگر جیسے نیکی کے کام یا دین کے کام میں بھی لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے اگر کہنا ہو تو بس بتا دینا چاہیے کہ یہ یہاں پر موقع ہے، یا آپ کے پاس چانس ہے، چوائس ہے. لیکن پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کسی کے بھی، اور ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیے، چھوٹی سی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ. جو لوگوں کے پاس ہے اس پر نہیں توقع رکھو، اور ایسی بات سے پرہیز کرو جس سے معذرت کرنی پڑے، یعنی ہر وقت سوری کرنا پڑے. تو یہ بہت ہی خوبصورت نصیحت تھی جو آپ نے ان کو کی. صوبان کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، یعنی میں ہوں وہ شخص. لہٰذا اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، حالانکہ وہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی یہ غریب شخص تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی پر کچھ نہیں مانگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اصل میں یہ جو مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک ہرس اور ایک لالچ ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس پر نہیں نظر، اللہ کے خزانوں پہ نظر ہونی چاہیے. کیونکہ اگر لوگوں کے اوپر لالچ ہو گیا نا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے، تو اس سے انسان بہت خوار ہوتا ہے، عزت بھی جاتی ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا، کیونکہ لوگ کچھ دینے پہ قادر تو نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا بغیر ناقابل برداشت محتاجی کے، جو اس کو یا اس کے گھر والوں کو لاحق ہے، یعنی شدید محتاجی کے بغیر جس نے سوال کا دروازہ کھول دیا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ اس پر فاقے کا دروازہ ایسی جگہ سے کھولتا ہے جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا. وہ پھر اس کی محتاجی نہیں دور کرے گا، وہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. تو جب تک شدید ضرورت نہ ہو کسی سے کچھ نہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سوال کرنے والا اس خرابی کو جان لے جو سوال کرنے میں ہے، کبھی سوال نہ کرے. نہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیگنگ میں، ہاتھ پھیلانے میں، لوگوں سے مانگنے میں کیا نقصان ہے، کس کس چیز کا نقصان ہے، تو انسان باز آ جائے، توبہ کر لے، کبھی نہ مانگے. کیونکہ آپ نے دیکھو گے کہ اگر اپنی ماں سے بھی انسان 2 سے 4 دفعہ مانگے نا کچھ، تو اس کے دل سے بھی ایک عزت اور محبت ختم ہو جائے کہ یہ کیا روز اس کا تو کام ہی یہی ہے. دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ماں سے 1 دفعہ مانگے تو خوشی سے دے گی، دوسری دفعہ اچھا چلو، تیسری دفعہ، چوتھی تم تو کام ہی بنا لی، تمہارا تو روز کا ہی کام ہو گیا، وتیرہ ہو گیا، روز مانگتے، وہ بھی ناراض ہو جائے گی.
کیونکہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسانوں کے اندر مال کی بہت شدید محبت ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد سے بھی زیادہ، اسی لیے وہ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، جاب کو زیادہ ٹائم دیتے۔ اگر دیکھیں تو عام طور پہ بہانہ کیا کرتے ہیں، تمہارے ہی کما رہے ہیں نا، حالانکہ بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے، جاب نہیں چاہیے، پیار چاہیے، ماں باپ کا ٹائم چاہیے، خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی کیا ہے مانگنے کی، کہ قیامت کے دن ایسے شخص کا چہرہ پوری طرح اس سے گوشت اتر چکا ہوگا، ایک ٹکڑا نہیں گوشت کا ہوگا۔ تو وہ آپ نے دیکھی ہوں گی نا، وہ کھوپڑیاں نہیں ہوتی ایسے، کتنی بھیانک شکل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے زخمی اور نوچا ہوا چہرہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن خراشیں ہوں گی۔ اس لیے جو چاہے اپنے چہرے کو بچائے، یعنی کہ چریٹے نہیں ہوتے، اس سے کتنا بدنما ہو جاتا چہرہ، اس لیے جو شخص چاہے اپنے چہرے کو بچا لے۔ سب سے ہلکا سوال قریبی رشتہ دار سے سوال کرنا ہے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص کرے، اور بہترین سوال وہ ہے جو دل کے استغنا کے ساتھ ہو، یعنی دل میں کوئی لالچ نہ ہو، اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو۔ سب سے پہلے انسان ان کی ضرورت پوری کرے۔ پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم نے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے، وہ جب چاہے گا تمہاری مدد کرے گا، اور جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارے بھروسے کو توڑے گا نہیں۔ اور اگر بندوں کے ذریعے بھی مدد آئے تو سمجھو کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اللہ نے ان کے دل آپ کے لیے مسخر کیے ہیں، تب وہ آگے بڑھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو عملی زندگی میں بھی یہی کرنا چاہیے۔ پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، اور عاجز مت بنو۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر تھے، تو کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا آپ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو جو ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی؟ وہ کون ہے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جب تم بیابان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو تو وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو یہ دعویٰ کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے انسان اور اس دوسرے شخص کو بتائے کہ دیکھو جب کوئی اور نہیں ہوتا تو وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، اس لیے تم اسی پر ہی بھروسہ کرو، اسی پر ہی توکل کرو۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کے پڑھنے سمجھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ سے مانگتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے درجات کتنے بلند تھے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی جب توبہ کی ربنا ظلمنا انفسنا۔ نوح علیہ السلام نے کس سے فریادیں کی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایوب علیہ السلام پہ جب بیماری طویل ہو گئی تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کس سے مانگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ ہر پیغمبر نے اللہ سے مانگا اور سب صالحین اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگتے جانا چاہیے اور ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہنی چاہیے۔